حضرات محترم، ہم غسل کے احکامات سماعت کر رہے تھے۔ آج آپ ان کاموں کا تذکرہ سماعت کریں گے جن کاموں پر انسان کے لیے غسل کرنا مستحب ہو جاتا ہے۔ کل علماء نے 16 کام بتائے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے لمن اسلم طاہرا۔ ایک بندہ غیر مسلم ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے اس حال میں کہ وہ پہلے غسل کر کے آتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی اس نے کیا کیا ہے؟ غسل کیا ہے، پھر اس کے بعد آ کے کلمہ پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ غسل کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے پہلے غسل کیا تھا تب وہ اس کا اہل نہیں تھا، کیونکہ غسل بھی ایک کیا ہے؟ عبادت ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو تب اس کا اہل نہیں تھا۔ اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کا کیا ہو چکا ہے؟ اہل ہو چکا ہے۔ اگرچہ پہلے وہ خود نہا کر آیا، پاک ہو کر آیا، صاف ہو کر آیا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرے؟ اس کے لیے دوبارہ غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نمبر 2، وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ۔ وہ بندہ جو عمر کے حساب سے جوان ہو۔ جوان ہونے کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ بچہ ہے تو اس کو احتلام کا ہو جانا، عورت ہے تو اسے حیض کا آ جانا، جسے آپ ماہواری کا خون کہتے ہیں، یہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ نہ پائی جائے تو صرف عمر کا پورا ہو جانا، یعنی 15 سال جب مکمل ہوں گے تو دونوں پر غسل کرنا کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہو جائے گا، اور اب سے ان پر احکامات شریعت کیا ہونا شروع ہو جائیں گے؟ لاگو۔ جس طرح کہ نماز ہے، اس سے پہلے ان پر فرض نہیں تھی، پڑھتے تھے تو نفل تھی، لیکن اب کیا ہو چکی ہے؟ فرض ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ان پر روزے نہیں تھے، لیکن اب کیا ہو گئے ہیں؟ فرض ہو گئے ہیں۔ تو جتنے بھی احکامات اسلام ہیں 15 سال پورے ہونے پر وہ کیا ہو جائیں گے؟ ان کے اوپر فرض ہو جائیں گے، چاہے کوئی علامت نظر نہ آئے۔ نمبر 3، وَلِمَنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ۔ ایک بندہ جنونی ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، دماغ اس کا چل پڑا، لیکن اللہ پاک نے اسے پھر کیا دی؟ صحت عطا فرما دی، جنون سے باہر آ گیا، تو باہر آتے ساتھ ہی غسل کرنا مستحب ہے۔ وَعِنْدَ حَجَامَةٍ۔ نمبر 4، حجامہ کرواتے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج کا طریقہ بتایا اس میں حجامہ لگوانا ایک سنت علاج تھا اس زمانے میں۔ آج کل بھی ہمارے ہاں موجود ہے، مگر اس طریقے پر نہیں ہے۔ آج کل جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا مصنوعی ہے۔ اس وقت مصنوعی نہیں ہوتا تھا، یہ قدرتی یا طبعی جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا تھا۔ لیکن جس نے پچنے لگوا لیے، حجامہ کروا لیا ہے، اب وہ ظاہری بات ہے جس جگہ پہ وہ کیڑا لگا ہے وہاں اس نے خون چوسا ہے، تو خون کہیں نہ کہیں اس کو آمیزش جو ہے وہ اس کی لگی ہوگی، اس کو ختم کرنے کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وغسل میت۔ ایک بندے نے میت کو غسل دیا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جانور ذبح کرتے وقت جب ہم اسے ذبح کرتے ہیں تو اس کا پیشاب یا پاخانہ کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے مرتے وقت بھی پیشاب یا پاخانہ کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے، اور جو غسل دینے والا ہے ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی اس کے پانی کے قطرات یا چھینٹے وغیرہ پڑتے رہتے ہیں۔ اگر غسل کر لے تو یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ وفی لیلۃ البراءۃ۔ شب برات جس رات ہو اس رات غسل کرنا مستحب ہے۔ ولیلۃ القدر اذا رآہا۔ اور شب قدر کی رات جب انسان اسے دیکھنے کی نیت کر کے، ارادہ کر کے اللہ کے حضور بیٹھ جائے تو غسل کر کے بیٹھنا چاہیے۔
वलिदुखूल मदीनतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना तय्यबा में दाखिल होने से पहले इंसान को गुस्ल कर लेना चाहिए कि क्योंकि मैं पाक जगह पे जा रहा हूँ और पाक शहर है। ये वो शहर है जहाँ मलाइका 70,000 की तादाद में सुबह और 70,000 की तादाद में शाम को आते हैं। तो ऐसी जगह पर दाखिल होने के लिए गुस्ल कर लेना ये भी क्या है, मुस्तहब है। वाले वकूफ़ मुज़दलफ़ता इंद यौम नहर, कुर्बानी वाले दिन मुकाम मुज़दलफ़ा में ठहरने के वक़्त, व इंद दुखूल मक्का था, जब बंदा मक्का में दाखिल हो उस वक़्त भी गुस्ल करना मुस्तहब है। वाले तवाफ़ ज़ियारत, हुज्जाज कराम जब टेंट करवाने के बाद, कुर्बानी करने के बाद जो तवाफ़ करते हैं उसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं, वो करने के लिए गुस्ल करना ये मुस्तहब है। वाले सलात कुसूफ़न, सूरज गिरहन की चाँद, दिन के वक़्त सूरज को ग्रहण लग जाए तो फिर क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं 2 रकात नमाज नफल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है कि आप लोगों को एक मैदान में जमा करते थे, फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़ाते थे, उसके बाद दुआ मांगते थे अल्लाह सूरज को रोशन कर दे। तो जब तक सूरज रोशन नहीं हो जाता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान से जाते नहीं थे। उसके लिए भी गुस्ल कर लेना ये मुस्तहब है। वह इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का पढ़ना है किसी ने, यानी बारिश मांगने की जो दुआ है। अगर किसी इलाके में बारिश नहीं हो रही और काहत साली का ख़तरा है तो वहाँ के लोगों को चाहिए कि नमाज इस्तिस्का पढ़ें। नमाज इस्तिस्का पढ़ने से पहले भी गुस्ल कर लेना क्या है, मुस्तहब है। वफ़ाज़िया, किसी बंदे को कोई डर बैठ गया है दिल में खामखा का या कोई दुश्मन का, तो डर के वक़्त भी गुस्ल कर लेना क्या है, मुस्तहब है। इसलिए कि गुस्ल इबादत है। आपने सुनी है हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा वज़ू करता है उसके हाथों के, चेहरे के और जिस जगह पे पानी जाता है सारे गुनाह क्या हो जाते हैं, मुआफ़ हो जाते हैं। तो इस नीयत से गुस्ल कर लेना कि मेरे सारे जिस्म के गुनाह क्या हो जाएं, मुआफ़ हो जाएं या झड़ जाएं या धुल जाएं, ये भी क्या है, मुस्तहब है। वज़ुल्मतिन, दिन के वक़्त सख्त अंधेरा हो जाए। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि बादल आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि रात है कि दिन है, तो उस वक़्त भी गुस्ल कर लेना मुस्तहब है। वरीहिन शदीद, और तेज़ आंधी के वक़्त, जब तेज़ आंधी चल रही हो तो बंदे को अपने गुनाहों को सामने रखते हुए इबादत के तौर पर गुस्ल कर लेना ये भी क्या है, मुस्तहब है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अहकाम शरअ समझने उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम।